اچھا بھائی، آج آپ سے میں نے کوئی نہ تو حدیث پڑھنی ہے نہ کوئی وہ سنانا ہے۔ آج بہت ہی ایک اہم بات کرنی ہے جو بڑی ایک فکر مندی کی بات ہے، ایک اطلاع پہنچانی ہے، تمام اپنی قوم تک اطلاع پہنچانی ہے کہ ہمارے نا مسجدوں سے سینکڑوں لوگ اچانک غائب ہو گئے ہیں، کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا، ان کو زمین کھا گئی ہے، آسمان نکل گیا ہے۔ ہمیں شک ہوا کہ یہ پولیس نے نہ پکڑ لیا ہو، لیکن وہ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے نا، کوئی ایسا ریکارڈ نہیں ہے کہ جس سے پولیس پکڑے گی، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آخر گئے تو گئے کہاں اتنے لوگ نا، اچانک مسجد سے غائب ہونا بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ ابھی وہ فروری کے مہینے میں جب رمضان چل رہا تھا ہمارے ساتھ تھے، اکٹھے پورا مہینہ ہمارے ساتھ رہے، اکٹھے افطار بھی کرتے رہے، دعوتوں میں اکٹھے تھے، ہمارے ساتھ ہی تھے صبح شام سارا دن پورا مہینہ۔ اب وہ اچانک ایسے غائب ہوئے کہ ابھی وہ ڈھونڈے سے بھی نہیں مل رہے، نہ ان کی کوئی اطلاع ہے نہ کچھ آتا پتہ ہے۔ تو فکر مندی بہت ہے ہمیں اس بات کی، اب ہم کریں کیا، کہاں ڈھونڈیں ان کو۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اچانک مطلب 2 مارچ سے ہمارے پاس پورا ان کا ریکارڈ ہے کہ 2 مارچ سے ہمارے ساتھ تھے، پورا مہینہ مسجد میں تھے، افطار میں بھی، دعوت میں بھی، عید میں بھی، سب تھے یہیں پہ۔ اب عید والے دن 31 مارچ کو ظہر کے ٹائم سے غائب ہے۔ 31 مارچ ظہر کے ٹائم سے سینکڑوں مسلمان غائب ہو چکے ہیں، گم شدہ ہیں، ہم ان کی تلاش میں ہیں۔ آپ سے اس لیے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو ڈھونڈنے میں ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد کریں ان کی تلاش کرنے کے لیے وہ کہاں چلے گئے۔ اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو ان سے یہ کہنا کہ بھائی جتنی فرض نماز رمضان میں تھی اتنی ہی فرض باقی مہینوں میں بھی ہے، پورا سال بھی اسی طرح سے فرض ہے، اور تمہارے جانے کے بعد مسجدیں بند نہیں ہوئیں، مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مسجدوں کو تالے نہیں لگائے گئے، وہ ویسے ہی کھلی ہیں جیسے ابھی مارچ کے مہینے میں کھلی ہوئی تھی۔ اچھا اب آپ ان کو ڈھونڈنا کہاں ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ کوئی خاص پہچان نہیں ہے، بس اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، مہنگے مہنگے موبائل ہاتھ میں ہوں گے، کوئی اپنے گھر میں بیٹھا ہوگا، کوئی دکان میں، کوئی بازار میں گھوم رہا ہوگا اور موبائل چل رہے ہوں گے، اور جہاں کہیں فضول خرچی ہو رہی ہوگی وہاں پر آپ ان کو فضول خرچی کرتے ہوئے پا لیں گے، مل جائیں گے، آپ کو کرتے ہوئے مل جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑے تعجب کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتانی تھی، آپ بھی دھیان رکھیں، ہم نے بھی رکھا ہوا ہے کہ اچانک اتنے مسلمانوں کا غائب ہو جانا ایک بڑی فکر مندی کی بات ہے۔ تو اچھا پھر مجھے شک ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ان کے پاس ضرور کسی عالم نے، کسی مولوی نے، کسی امام نے خفیہ طریقے سے کہیں چھپ کر، یہ جو لوگ غائب ہوئے ہیں رمضان کے بعد سے، عید کے دن سے، ان کے پاس مجھے پکا شک ہے کہ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی بات جو ان کو کسی عالم نے، مولوی نے بتا رکھی ہے کہ بھائی صرف تم رمضان کا مہینہ بھر کے لگا لینا، سال میں ایک بار روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، تراویح پڑھ لینا، دعوتیں کھا لینا، افطاریاں کر لینا خوب دبا کے، اس کے بعد پھر 11 مہینے تمہاری چھٹی، نماز پڑھو نہ پڑھو، مسجد آؤ نہ آؤ، کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ جو مہینہ تم نے لگایا ہے، اس مہینے کے جو تمہارے اعمال ہیں انہی کو سنگواتے سنگواتے فرشتوں کا ٹائم پاس ہو جائے گا، 11 مہینے بیت جائیں گے، وہ سٹور تمہارے بھر ہی نہیں پائیں گے، وہ بزی ہیں، اسی میں بزی رہیں گے۔ اس لیے پھر وہ 11 مہینے کچھ کرو یا نہ کرو، یہ پکا ان کو کسی نے بتایا ہوا ہے، ہمیں نہیں بتاتے یار۔ بابا اللہ کے بندو، آپ ہمارے بھائی ہو یار، ہمیں بھی بتا دو یار، اگر کہیں سے کوئی حدیث سنی ہے، کسی نے آپ کو بتا دیا ہے، ہمارے مسلمان 11 مہینے بھی نماز پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں بھی کوئی چھوٹ ملے بھائی۔
اگر ایسی کوئی بات آپ کے پاس ہے جو مسجدیں چھوڑ گئے ہیں 31 مارچ سے اور مڑ کر نہیں دیکھا ایسے گئے نکل کر، تو یار وہ ہمیں بھی وہ حدیث بتا دو یار، ہم بھی اپنے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی ٹینشن نہیں لینا، کوئی ایسی پابندی نہیں ہے، مہینہ رمضان کا لگاؤ، اس کے بعد 11 مہینے آپ عیش کرو، مسجد میں جاؤ نہ جاؤ، نماز پڑھو نہ پڑھو، کوئی بات نہیں ہے، تو ہمیں بھی یار تھوڑا سکون ملے گا، ہماری بھی پابندی ختم ہوگی تھوڑی سی، ہیں ہمیں نہیں بتاتے، اپنے پاس رکھی ہوئی ہے بات۔ اور بس اتنی سی بات کو لے کے جنت کے حقدار اللہ والے نمازی سچے پکے مسلمان کہلواتے ہیں خود کو، نام بھی ماشاء اللہ اسلامک، چال ڈھال اسلامک، سر پہ ٹوپیاں اسلامک، سب کچھ۔ ہم جنت کے وارث، جنت ہمیں ملے گی کیوں؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، بس اس لیے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اسی بنا پر ہم جنت کے وارث ہیں، جنت کے حقدار ہیں۔ باقی ہم صدقہ خیرات کریں نہ کریں، ہم مسجد کی ٹوکری میں پھٹا ہوا سڑا ہوا 10 کا نوٹ ڈالیں، کوئی بات نہیں، ہم 2 کا سکہ بھی ڈال دیں کسی امام کے لیے، کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم کلمے والے ہیں، جنت ہماری، ہم جنت کے وارث۔ ہم راستے میں پڑی ہوئی نقصان دینے والی چیز، تکلیف دینے والی چیز ہٹائیں یا نہ ہٹائیں، ہم کسی کو کھانا کھلائیں یا نہ کھلائیں، ہم کلمے والے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اور جو دوسری قومیں ہیں، غیر مسلم، یہودی، ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے بھی ہیں، یہ سب اس سے محروم ہیں، یہ سورگ میں جنت میں کبھی نہیں جائیں گے، یہ سب نرک میں جائیں گے، چاہے وہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کا خرچہ اٹھاتے ہوں، لنگر لگاتے ہوں، پبلک کو، جنتا کو کھانا کھلاتے ہوں، ہندو مسلم سکھ عیسائی کوئی بھی آئے، کھاؤ، لنگر لگا ہوا ہے، چاہے وہ ٹھنڈے میٹھے پانی کی چھبیلیں لگائیں اور دنیا کو پانی پلائیں، چاہے وہ کسی غریب کا گھر بنوا دیں، چاہے کسی مریض کو جا کے دوائیاں دے آویں، چاہے کسی کو ضرورت ہے خون کی، اس کو خون دان کر کے آویں، چاہے وہ کسی رکشے والے کو دھکا لگا کے چڑھائی پہ چڑھا آویں، چاہے وہ کسی کے لیے مسجد مندر بنا کے تیار کر دے میں، چاہے وہ کسی گاؤں کو گود لے لیا ہے اور غریب لوگ ہیں ان کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتے ہیں، چاہے کسی کا قرضہ ادا کرواتے ہیں، ان کا اس میں کوئی حق نہیں۔ ہم کچھ بھی نہ کریں، ایسے نیک اعمال کوئی نہ کریں، لیکن چونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں اس لیے جنت ہماری ہے۔ ان باتوں کو سوچنا ضرور، جواب مل جائے تو مجھے بھی بتانا۔ نمبر 3، صرف مولوی مسجدوں کے امام اور مولوی مظلوم غریب معصوم رہ گئے، باقی جتنے بھی آپ کے دھرم کے لوگ ہیں، چرچ کا پادری ہے، مندر کے پنڈت جی ہیں، گردوارے کے بھائی ہیں، سب ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھا ان کا پریوار چلتا ہے، اچھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے پاس اپنی آرائش کے لیے سارا سامان، سارے خرچے، سب کچھ موجود، کپڑا، کھانا، کوئی دقت ان کو نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی قوم ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی قوم ان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، کپڑا، روٹی، سامان، برتن، لنگر، کھانے پینے کا، سبزیاں، راشن، سب کچھ، چھتریاں تک، بسترے تک، چارپائیاں تک ان کو دی جاتی ہیں۔ اور جو ہمارے کرسچن بھائی ہیں، ان کو جو چرچ کا جو پاسٹر ہے، جسے پادری کہتے ہو، عیش کی زندگی جی رہا ہے، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ہائی فائی ہے، لیکن اچھی زندگی چلتی ہے۔ صرف جو مسجدوں کے مسلمانوں کے امام ہیں ان کی واٹ لگی ہوئی ہے۔ کہیں کی بات نہیں میں کرتا، سب کی بات نہیں کرتا، لیکن 100 میں سے 95 امام بیچارے ایسے ہی ہیں جو جھلکتے رہتے ہیں اور جو ٹائم پاس کرتے ہیں اپنا کسی بھی طریقے سے۔ روزی روٹی اللہ کا وعدہ ہے دے گا، وہ تو کھا ہی رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کوئی خوشحال زندگی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں کیا لگے ان کی خدمت کرنے کے لیے؟ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم
ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول کو ماننے والے ہیں، بس اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ باقی ہم خدمت خلق کریں نہ کریں، کسی کو سکھ دیں نہ کریں، کسی غریب کی مدد کریں نہ کریں۔ 5,000 6,000 7,000 تنخواہیں اماموں کی، وہ بھی کہیں تو 4,000 ہی ہے، کہیں 10,000 ہوگی۔ رمضان میں بیچارے کو کچھ مل جاتا ہوگا، ورنہ تو یاد رکھو، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ فکر کا مقام ہے، اس کی فکر کر لو۔ فضول خرچی لاکھوں کروڑوں کروا لو، لیکن کسی غریب کی مدد، مسجد کی مدد، چندہ مدرسے کا، یتیم خانے کا، یتیم بچوں کے لیے، بیوہ عورتوں کے لیے، اپاہج مردوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور لڑکے بیٹی کی شادی پہ کروڑوں روپیہ خرچ، ایک بچے کے برتھ ڈے پر 30 لاکھ روپیہ ایک مسلمان خرچ کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں 30 روپے بھی دیتے ہوئے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں؟ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، اور لگتا ایسا ہے کہ ہم یوں ہی بول کے کھپ کے قبر میں بھی چلے جائیں گے، لیکن وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اور یہ بات میں سب کے لیے نہیں ہے، جس کی جو حیثیت ہے اس کے لیے، جس کی جو حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق تو عمل کر لے وے، کام کر لے وے۔ یا صرف میں تو نماز پڑھ لیتا ہوں، جمعہ پڑھ لیتا ہوں، رمضان آتا ہے روزے رکھ لیتا ہوں 2-4، پتہ نہیں کتنے % روزے رکھتے ہیں، کیونکہ روزے کا پتہ ہی نہیں کس نے رکھا ہے کس نے نہیں رکھا، یا وہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے روزے دار کون ہے اور بے روزے والا کون ہے۔ مجھے اس سے کوئی بحث یا اس سے مجھے کوئی سوال نہیں، مجھے اس سے کوئی سوال نہیں، وہ جانے اس کا خدا ہے۔ لیکن جو کام اس زندگی میں، اس دنیا میں آپ کو کرنے چاہیے، ان سے آپ لوگ ونچت ہیں، محروم ہیں، یہ یاد رکھیں۔ اکثر و بیشتر مسلمان، حالانکہ اگر نظام چل رہا ہے تو بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو بے شمار خرچہ کر بھی رہے ہیں، تو نظام چل رہا ہے۔ یہ مسجد بنی ہے تو آخر مسلمانوں نے پیسے دیے ہیں، تبھی بنی ہے۔ لیکن چند لوگ صرف کرنے والے اور کرانے والے، چلنے والے، چلانے والے رہ گئے، اور باقی 90% لوگ اپنے گھر کا، اپنے آپ کا، اپنے بچوں کا فکر کرتے رہے، تو سماج کیسے چلے گا؟ آپ کا دین کیسے چلے گا؟ اس میں ترقی کیسے کرے گا؟ اس لیے فضول خرچیوں سے بچ کر اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈھالو، بدلو، اور اس دنیا میں جو عمل کرنے والے، جو کام کرنے والے ہیں، جو مدد کرنی ہے، جو ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے، جو پیسہ خرچ کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، جہاں کرنے تھے پیسے وہاں ہم نے مٹھی بند کر لی، تجوریاں بند کر لی، اور جہاں پیسے خرچ نہیں کرنے تھے وہاں تجوریوں کے منہ ایسے کھولے کہ لاکھوں کروڑوں یوں ہی ہوا میں اڑا دیے، دکھاوے کے لیے میرے پاس، میں پیسے والا ہوں، میرے پاس پیسے ہیں۔ ابے بھائی، جہاں دولت کا منہ کھولنا ہے وہاں بھی کھول۔ پتہ نہیں کتنے لوگ تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، فلاں آدمی پیسے والا ہے، اس سے ہمیں امید ہے وہ ہماری کو مدد کر کے جائے گا، مدرسے کی، مسجد کی، کسی ضرورت مند کی پوری کرے گا۔ لاکھوں روپیہ کمانے والے مسلمان روز کے، لاکھوں روپیہ دکانوں کا کرایہ بھرنے والے مسلمان مہینے کا لاکھوں، 1.5 لاکھ 2 لاکھ آخر کمائی کر رہے ہیں تو ہی ہے۔ تو بھائی، جب ہم اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، شادی بیاہ میں لڑکے لڑکی کے لیے، گھر مکان بنانے کے لیے، گاڑیاں خریدنے کے لیے، دعوتیں اڑانے کے لیے، فضول خرچی کرنے کے لیے پیسے خرچ کر سکتے ہیں، تو جو آپ کے یہاں بھی اور وہاں بھی کام آنے والا ہے، وہاں بھی دل کھولو، وہاں بھی کچھ کر لو، تاکہ آپ کا نامہ اعمال کچھ اچھا ہو جائے اور آپ کو وہاں بھی راحت مل جائے اور سرخروئی مل جائے۔ لہٰذا جن گمشدہ لوگوں کی میں نے آپ سے اپیل کی ہے، وہ آپ کو جہاں بھی مل جائیں ان کو بولنا مسجدیں کھلی ہیں، لاک نہیں ہوئی ہیں، آپ دوبارہ بھی وہاں جا سکتے ہیں، 11 مہینے میں بھی بنتا ہے جانا، اور ہو سکے تو آ جانا، ورنہ پھر انشاءاللہ 2026 20-21 فروری کو تو انشاءاللہ وہ واپس آ جائیں گے اپنے آپ ہی، بنا ڈھونڈے بھی مل جائیں گے، آ جائیں گے۔ 21-22 فروری کو 2026 میں وہ خود ہی آ جائیں گے، تو کہاں سے نکلیں گے پتہ نہیں، خود موجود ہو جائیں گے مسجد میں، ڈھونڈنا بھی نہیں پڑے گا، بلانا بھی نہیں پڑے گا۔ اور ہاں،
دیکھ کے یاد آ گیا، ٹائم نہیں ہے. ایک بھائی نے ایک سب رکھو کہ بھائی اپنے بھائیوں سے مسلمانوں سے ایک اپیل کر دو کہ آنے والے سمے، مجھے اس کا نالج نہیں ہے زیادہ، ایک ورلڈ وائڈ ایک چیز ہے، کوئی مندی کو ٹیرف کا کوئی مسئلہ ہے، مندی آنے والی ہے آنے والے دور میں، آنے والے دنوں میں، مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے میں ایسی مندی آنے والی ہے کہ آپ لوگ پریشان ہو سکتے ہیں. اس لیے فضول خرچی سے بچیں، پیسہ اپنے پاس رکھیں، بینکوں میں بھی زیادہ جمع نہ کرائیں، اپنے گھر میں پیسے رکھیں تاکہ ضرورت پڑنے پر آپ اس کو خرچ کر کے اپنا ٹائم پاس کر سکیں. اور فضول خرچی سے تو بالکل آنکھ بند کر لیں، ہاتھ بند کر لیں، ورنہ آنے والا سما خراب آنے والا ہے. نہ جانے کتنی مشکلیں اور کتنی پریشانی بن سکتی ہے. ایسا ہی ہے بھائی، تم نے بتایا نا، کس نے بتایا میرے سے؟ ہاں وہ سب بتا گیا. تو ہاں ماحول بن رہا ہے نا. تو یہ اچھا، یہ مندی صرف تمہارے ساتھ ہی یہاں انڈیا میں نہیں ہے، ورلڈ وائڈ ہے. تو یہ مندی کا دور جب چلے گا، یہ سب امریکہ کی کوئی کیا ہے، کیا ہوا ہے وہاں پہ، کیا کیا ہے، آنے والی ہے. لہٰذا پیسے کا استعمال صحیح کریں، فضول خرچی سے بچیں، پیسے کو سنبھال کے رکھیں، بچائیں اور اپنے پاس بھی رکھیں. جس کے پاس بہت ہے وہ بینک میں بھی رکھیں، لیکن تھوڑے بہت پیسے گھروں میں بھی رکھیں تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آ سکے اور آپ کی پریشانی یا مشکل حل ہو سکے. وآخر دعوانا الحمدللہ.